نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا۔ محترم حضرات اور معزز خواتین اسلام، ہم گفتگو کر رہے تھے جہنم کے متعلق۔ ہم نے پچھلی تاخیرات میں بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کی اور آپ نے بھی سننے کی کوشش کی۔ اب آئیے جہنم کے متعلق مزید باتیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے جہنم کی آگ کی شدت کیا ہوگی۔ جہنم کی آگ کی شدت کے سلسلے میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ یعنی جہنم کی آگ کی ایک چنگاری، جہنم کی آگ کی ایک چنگاری کافر کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو چکنا چور کر دیں گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ جب وہ آگ میں جل جائیں گے تو ان کے چہرے چاٹ کر دی جائیں گے، ان کے چہروں سے چمڑی کو نکال دیا جائے گا اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی اور نہ ہی مرنے دے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ انسان کو نہ تو زندہ رہنے دے گی اور نہ ہی موت آنے دے گی، بلکہ مسلسل عذاب دیتی رہے گی۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کے شعلے کی ایک معمولی چنگاری بہت بڑے خرقے کے برابر ہوگی۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کی آگ کتنی بڑی ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ دنیا کا سب سے مالدار آدمی، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی اور اس کا سب سے بڑا محل، دنیا کا سب سے بڑا محل جو ہے اس کے برابر جہنم کی آگ کی چنگاری ہے۔ یہ چنگاری کتنی رہے گی؟ دنیا کا جو سب سے بڑا گھر ہے، جو سب سے بڑا محل ہے، اس کے برابر یہ جہنم کی ایک چنگاری رہے گی۔ اللہ اکبر! تو چنگاری اتنی بڑی ہے تو جہنم کا گڑھا کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ محترم حضرات، جہنم کے متعلق ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی شدت ہے جتنی دنیا کی آگ میں ہے۔ میرے بھائیوں، 60 پر 9 حصے زیادہ ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں۔ دنیا کی آگ کا ماحول یہ ہے کہ دور سے آگ ہوتی ہے تو اس کی بھاپیں انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے، موسم گرما ہوتا ہے، تو انسان آگ کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا، اتنی زیادہ بھاپ رہتی ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ ماحول ہے، یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے 69 درجے یعنی 60 پر 9 درجے زیادہ اس کی شدت رہے گی، اس کی گرمی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ محترم حضرات، اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں جہنم کے عذابات۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا اور سب سے کم تر درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنم کا سب سے چھوٹا، سب سے ہلکا عذاب۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ آگ کی جوتیاں صرف پیر میں پہنائی جائیں گی، پوری باڈی آگ میں نہیں جلے گی، صرف پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ جوتیاں پیر میں پہننے سے انسان کا دماغ، انسان کا بھیجا جس طرح پانی یا کھانا پکتا ہو کھل کھل کی آواز آتی ویسا پکنے لگتا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ جہنم کا سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اندازہ لگائیے، چھوٹا عذاب ہی اتنا خطرناک ہے تو بڑے عذاب کیسے ہوں گے؟ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے
جہنم کے سلسلے میں بہت ساری باتوں کی وضاحت کی ہے، تو لہٰذا جہنم کے جو عذابات اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، یہ سارے عذابات مختلف قسم کے عذابات ہیں۔ کوئی زکوٰۃ نہ دینے والے کو عذاب الگ ہے، نماز نہ پڑھنے والے کا عذاب الگ ہے، صدقہ و خیرات نہ کرنے والے کا عذاب الگ ہے، ریاکاری کرنے والے کا عذاب الگ ہے، جھوٹ بولنے والے کا عذاب الگ ہے، تہمتیں لگانے والے کا عذاب الگ ہے۔ مختلف قسموں کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر دے گا، مختلف قسم کے عذاب الگ، ایک ہی عذاب نہیں ہے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہوئیں جہنم کے اندر ایک ہی آدمی کو مختلف عذابات، ایک عذاب، دو عذاب، تین عذاب، چار عذاب بھی دیے جائیں گے اس کے گناہوں کے حساب سے، تو لہٰذا بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، اب آئیے گفتگو کرتے ہیں جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا۔ جہنم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے یا پلاتا ہے، یا جو بھی غذا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو مہیا کرتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کھلا رہا جہنم میں، اللہ تعالیٰ پلا رہا جہنم میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کھلانا پلانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کھلانا پلانا ہی عذاب ہے۔ جہنم میں کھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے عذاب دیے ہیں۔ نمبر 1 زقوم کا، نمبر 2 زری کا، نمبر 3 غسلین کا، نمبر 4 ذا غصہ۔ یہ 4 عذابات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اب آئیے اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدبودار، کڑوا، کانٹے دار طہور زخم جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوفے زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہوں گے۔ جہنم میں ایک ایسا درخت ہے جس کو ہم زقوم کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں توہر کہتے ہیں، جو جہنم کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، یہ درخت کیسا ہے کہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کی جو ڈگالیاں، جو شاخیں ہیں، جو پاٹک ہیں اس کے کیسے ہوں گے؟ دنیا کا سب سے خطرناک زہریلا جو سانپ ہے اس کا سر کیسا رہتا، اس کے شاخیں ویسے رہیں گے۔ یہ درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ محترم حضرات، ضیافت خانہ، جہنم میں ضیافت کے بعد جہنمیوں کو ان کی اپنی جگہ ہی پر واپس پہنچا دیا جائے گا۔ مہمانی کے طور پر جہنم میں کھانا زخم بھی دیا جائے گا، زری بھی دیا جائے گا، کانٹے دار گھاس بھی کھلایا جائے گا، پھر ان کو ان کی جگہ پر واپس بٹھا دیتا اللہ تعالیٰ، جاؤ پھر عذاب دو۔ ایک طرف سے آگ کا عذاب دیا جا رہا، ایک طرف سے مار پیٹ کا عذاب ہو رہا ہے۔ مہمان نوازی کے طور پر کانٹے دار درخت بھی کھلایا جائے گا، زہریلا کھانا بھی کھلایا جائے گا، اور پھر عذاب دیا جائے گا۔ عذاب میں کسی قسم کی کمی ہرگز نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتی ہیں یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ اس قدر زہریلا ہوگا، اگر اس کا ایک خطرہ دنیا میں گر جائے، ایک خطرہ اگر دنیا میں گر جائے، وہ ساری دنیا کے اسباب معیشت کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ جہنم کا جو زقوم کا ایک خطرہ ہے زہر کا، اگر دنیا میں گر جائے، جس جگہ پر گر جائے گا، کل قیامت آنے تک وہاں پر ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنا خطرناک ہے۔ ایک زہر، ایک خطرے کی بات کی جا رہی ہے۔ سانپ کا پورا زہر نہیں بتایا جا رہا ہے، یہاں پر جھاڑ کا پورا زہر نہیں بتایا جا رہا، صرف ایک خطرے زہر کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زہر کا اتنا خطرناک رکھا ہے کہ اگر وہ دنیا میں پڑ جائے، صرف اتنا حصہ نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے حصے میں کل قیامت تک ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک ہے، اور وہ زمین بنجر ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، کانٹے دار درخت کا، کانٹے دار کھانے کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ جہنمی کیا کریں گے؟ کانٹے دار درخت کو کھائیں گے، بھوک لگے گی، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کانٹے دار درخت، کانٹے دار گھاس انہیں کھلائے گا تاکہ وہ جہنمی کھائیں۔ جب جہنمی وہ زہریلا درخت میں کھانا پسند نہیں کریں گے، یہ کانٹے دار جھاڑ کھانا پسند نہیں کریں گے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں کھلاؤ۔ فرشتے انہیں زبردستی کھلائیں گے۔ نتیجے میں ایک کانٹے دار درخت کیا ہے؟ ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پانی نہیں دے گا، بلکہ ان کے بدن سے جو لہو، جو خون اور جو پیپ نکلتا ہے انہیں وہی پلایا جائے گا۔ تو میرے بھائی، جہنم کا بہت ہی خطرناک عذاب ہے کہ جہنم میں کھانے کے لیے کانٹے دار درخت دیا جائے گا اور پینے کے لیے انہی کے بدن سے نکلتا ہوا گندا خون اور گندا پیپ انہیں پلایا جائے گا۔ یہ دوسرا عذاب ہے۔ اور اسی طرح
جہنمیوں کے کھانے کی غذا میں زخموں کی دھون کی غلاظت دی جائے گی. کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ مختلف قسم کے انسان کو جو زخم ہوں گے آگ میں جلنے کی وجہ سے، فرشتوں کے سزاؤں کی وجہ سے، مختلف جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے، جو انہیں تکلیف کی وجہ سے جو زخم پیدا ہوگا یا جو پھوڑا پیدا ہوگا، اس سے جو غلاظت نکلے گی، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر انہیں وہ کھلائے گا. یہ تیسری غذا ہے جہنمیوں کی. اسی طرح چوتھی جو غذا ہے ذا غصہ، یعنی حلق میں پھنسنے والی غذا اللہ تعالیٰ انہیں کھلائے گا. آج ہم دنیا کے اندر کھاتے ہیں بآسانی، حلق سے ہمارے پیر کے اندر غذا پہنچ جاتی ہے، مگر کل قیامت کے دن ایسی غذا کا انتخاب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہ جب بھی وہ کھائیں گے تو ان کے حلق میں اٹک کر ہی جائے گا. پیٹ تک پہنچنا ناممکن ہے، حلق میں اٹک جائے گا. اگر پیٹ تک پہنچانا ہے تو انہیں حلق پھاڑ کر پہنچانا پڑے گا. اتنا خطرناک اللہ تعالیٰ انہیں کھانے کی غذا دے گا. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا مختصر سی دنیا ہے. شاعر کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. یہ مختصر سی دنیا کے اندر، یہ 2 دن کی زندگی کے اندر آج ہم کیا کیا نہیں کھا رہے ہیں. حلال بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں. بعض لوگ صرف حرام کھا رہے ہیں، بعض لوگ صرف حلال کھا رہے ہیں. بعض لوگوں کی عادت کیا ہے؟ حلال بھی کھا رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں. حلال اور حرام دونوں مکس کر رہے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بچنے کی حتی المقدور کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کرتے رہنا ہے، اے اللہ تو مجھے حلال کی توفیق دے اور حلال میں برکت دے. اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، تبھی جا کر یہ ساری چیزیں ہوں گے. اگر ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو پھر کل قیامت کے دن کیا کھائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے میرے بھائی. جنت ملے گی، جہنم ملے گی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں. ہاں البتہ اتنی بات یقینی ہے، اگر میں گنہگار ہوں تو میں جہنم میں پکا جاؤں گا. اگر میں نیک آدمی ہوں، تھوڑے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کی سزا دینے کے بعد دوبارہ مجھے جنت میں ضرور داخل کرے گا. مگر میرا ایمان مضبوط ہی نہیں ہے، میں صرف نام کا مسلمان ہوں، کام کا مسلمان نہیں ہوں، سارے کام کافرانہ کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں مگر مسلمانوں کا دشمن ہوں، اسلام کا دشمن ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں مگر اسلام کا میں دشمن بھی ہوں، تو ایسی صورت میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جنت نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا. پانی پلانے کے سلسلے میں 5 قسم کے مشروبات انہیں دی جائیں گے. 5 قسم کا پانی انہیں پلایا جائے گا. پہلا پانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی، ایک دم گرم گرم پانی پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. سورہ صافات کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جہنمی توہر کا درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے. کھانے کے بعد پانی کے لیے، پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی نار جہنم کی طرف ہوگی. اللہ اکبر. جب جہنمی کھانے کے بعد پانی پوچھیں گے، ایک تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور ساتھ میں گندا پیپ اور گندا خون انہیں پلایا جائے گا. محترم حضرات، یہ کھولتا ہوا پانی جب انسان پیتا ہے، جس کی وجہ سے جو انسان کی پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ خود بخود باہر آ جاتے ہیں، اتنا شدید عذاب انہیں پانی پلا کر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون پلائے جائے گی. جہنمیوں کو پینے کے لیے ان کی ہی زخموں سے نکلنے والا پیپ اور خون اور گندی چیزیں انہیں پلائی جائے گی. یہ دوسرا مشروب ہے ان کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے. تیسرا مشروب کیا ہوگا؟ تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب پلایا جائے گا. پانی کا گرم ہونا الگ ہے، تیل کا گرم ہونا الگ ہے. پانی کی گرم مقدار تھوڑی بہت کم ہوتی ہے تیل کے مقابلے میں. جب تیل گرم ہوتا ہے، کسی کے چمڑے پر پڑ جاتا ہے تو چھالے ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی چمڑی ہی جل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب جہنمی پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو جس طرح تیل کھولتا ہوا گرم ہوتا ہے، گرم تیل کے مانند انہیں پانی پلایا جائے گا. اتنا خطرناک گرم گرم پانی ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا. محترم حضرات، تیل کی تلچھٹ کا مشروب منہ کو لگاتے ہی جہنمی کے چہرے کو بھون ڈالے گی. جب ایک اتنا گرم پانی پیے گا، تیل کا گرم پانی پیے گا، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں
یہ گرم پانی پینے کی وجہ سے صرف منہ جلے گا نہیں بلکہ پورے جسم کی باڈی کو وہ چھل کر رکھ دے گا، جلا کر رکھ دے گا، اتنا خطرناک گرم پانی پلایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے زہریلا اور بدبودار مشروب پلایا جائے گا، سیاہ، ایک دم کالا، ایک دم سب سے زہر بھرا ہوا پانی، اور سب سے خطرناک جانور کا زہر انہیں پلایا جائے گا پانی کے طور پر۔ تو محترم حضرات، اس سے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ یہ جہنم کے جو مشروبات ہیں، جہنم کی جو غذائیں ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا جہنم میں پینے کے لیے پانی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پینے کے لیے ان کے بدنوں سے نکلنے والا پسینہ انہیں پانی کے طور پر پیش کرایا جائے گا۔ ان کے بدنوں سے نکلنے والا پسینہ اللہ تعالیٰ انہیں پلائے گا، لو پیو۔ جب آدمی پانی پینے سے انکار کرے گا، یہ مختلف قسموں کے عذابات سے انکار کرے گا، دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہاں پر بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہاں پر بھاگنے کا کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہاں پر انہیں زبردستی پلایا جائے گا۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پانی وہ پینے پر، وہ گندگی، وہ خون، وہ پیر، وہ پسینہ، وہ زہر پینے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جو غذائیں کھائی ہوئی تھی وہ غذائیں اس کی حلق سے اترنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، تو نتیجتاً وہ مجبوراً پینا چاہے گا، چاہتے ہوئے بھی پینا، نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں پی سکے گا، کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کا خون اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا پیپ اس کے سامنے اسے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والی گندگی اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو انسان پینا نہیں چاہے گا مگر زبردستی اسے پلایا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں مجرموں کو آگ میں ڈالنے سے پہلے ہی شدید پیاس کے عذاب میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مجرموں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پیاس کے عذاب میں مبتلا کرے گا، یعنی انہیں پیاس لگنے لگے گی، پیاس کی شدت محسوس ہوگی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، جب موسم گرما آتا ہے، جب ہمارا حلق سوکھ جاتا ہے، ہماری تارخ سوکھ جاتی ہے، ہم پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، پانی ضرور پینا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم برداشت کر سکتے ہیں، مگر جب ہماری لمٹ کراس ہو جاتی ہے ہم پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی پیاس میں مبتلا کر دے گا، انہیں پیاس لگنے لگے گی۔ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں ڈبل پیاس لگے گی، اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جسے حوض کوثر نصیب ہو گیا سمجھو کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جسے حوض کوثر نصیب نہیں ہوا اسے پیاس لگے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا میری امت کے تمام لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، مسلمان بھی حاضر ہوگا، مومن بھی حاضر ہوگا، کافر بھی حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بیان فرمائیں گے یہ میری امتی ہیں، یہ میری امت کے مسلمان ہیں، میں انہیں پانی پلانے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آئے گا، فرشتہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد یہ تمہاری امت کے ایسے لوگ ہیں، تمہارے جانے کے بعد یہ بدعتی بن گیا، یہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرنے والا تھا، یہ خرافات بکنے والا تھا، یہ فلاں 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 گناہ کے اندر مبتلا تھا، لہٰذا تم اسے پانی مت پلاؤ۔ لہٰذا اللہ کے رسول اس آدمی کو، اپنی امت کے اس آدمی کو دھتکار دیں گے، اس آدمی کو پانی نہیں پلائیں گے، نتیجتاً وہ پیاس میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اسے سخت پیاس لگے گی، جب اسے پیاس لگے گی، بھوک کی شدت محسوس ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے عذابات اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے، بہت پیاس لگ رہی ہوگی، ایسی صورت میں ہم ان کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ وہی جہنمی ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیز ہمیں یاد دلا رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت کو جھٹلاؤ گے، 2 نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا کے اندر انانیت کے آنے کی وجہ سے تم نے عذاب کا بھی انکار کر دیا، خبر کے عذاب کا بھی انکار کر دیا،
जहन्नम के अजाब का भी इनकार कर दिया। दुनिया के कहने वालों ने कहा जब हम मर जाएंगे, खबर में दफन कर दिया जाएगा, हमारी चमड़ी नहीं रहेगी, हमारी हड्डी नहीं रहेगी, तो फिर अल्लाह अजाब कैसे देगा? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की वो जात है जिसने हमें पैदा किया है, दोबारा पैदा करने की कुदरत रखता है। अल्लाह की जात ऐसी है, कुन फयकून के जरिए हो जा तो वो चीज हो जाती है, उसके जरिए पैदा करता है। अल्लाह ताला की वो जात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी से अल्लाह ताला हमें दोबारा पैदा करेगा, क़यामत के मैदान में जमा करेगा। जब इंसान मर जाएगा, खबर में दफन कर दिया जाएगा, उसकी रूह आसमानों पर परवास कर चुकी होगी, तो उसकी रूह को खबर में लौटा दिया जाएगा। फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे, कामयाब हो गया जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी, नाकाम हुआ जहन्नम की वईदें सुनाई जाएंगी। उस आदमी के लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा, जहन्नम का बिछोना बिछाया जाएगा, हर रोज सुबह शाम उसे जहन्नम का नजारा दिखाया जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तुम अल्लाह की कितनी नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, हाज़िहि जहन्नमुल्लती युकद्दिबु बिहल मुजरिमून, ये मुजरिमीन दुनिया के अंदर झुटलाते थे, कहते थे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, ये ऐसा होना, वो ऐसा कहीं को हुआ, ये कौन बोले सो कामा, ये उलमा अब कहाँ से आ गए, ये कहीं को बोल रहे हैं, नहीं बोले तो क्या होगा? ये जो सारी चीजें आ गई, हादिही जहन्नमुल्लती युकद्दिबु बिहल मुजरिमून यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन। तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, आज चखो जहन्नम का मजा। दुनिया के अंदर तुम जो झुटलाते थे ना, जहन्नम नहीं है, खबर का अजाब बरहक नहीं है, जिसका तुमने इनकार किया, आज अपनी आंखों से देखो, आज अपनी आंखों से देखो। तुम्हें इतनी प्यास लगेगी, पानी के लिए तड़पेंगे, वहां पर पिलाने वाला कोई नहीं होगा, खाने के लिए तड़पेंगे, वहां पर खिलाने वाला कोई नहीं होगा। मदद मांगेंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे, अपने भाइयों को बुलाएंगे, अपने करीबी लोगों को बुलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, मदद के लिए बुलाएंगे, मदद करने वाला कोई नहीं होगा। यहां तक कि अल्लाह ताला से कहेंगे, ऐ अल्लाह एक बार दुनिया में भेज, एक बार दुनिया में भेज, ताकि हम अपनी गलतियों की इस्लाह कर लें, अपने आप को सुधार लें, तेरे नेक बंदे बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। वहां पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा, पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वहां पर अब हमारी कोई बात नहीं चलेगी सिवाय जहन्नम के अजाब चखने के। इसलिए अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी को गनीमत जानना है। अगर हम इस जिंदगी को गनीमत नहीं जानेंगे, यकीन मानिए हमसे बड़े बदनसीब इंसान कोई नहीं होंगे। मोहतरम हजरात, जहन्नम का एक और अजाब सुनिए। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, जहन्नम के आईने वस्तु में ले जाकर काफिर के सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दिया जाएगा। जहन्नम के बीचों बीच एक काफिर को ले जाया जाएगा, उसके सर पर गरम गरम खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फौqa रासिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अल्लाह ताला हुक्म देगा, पकड़ो, चकड़ो और उसे घेर लो और जहन्नम के बीचों बीच ले जाओ और उंडेल दो उसके सर पर खौलते हुए पानी को। अल्लाह ताला हुक्म देगा, इस काफिर को, इस नाफरमान बंदे को जहन्नम के बीचों बीच ले जाया जाएगा, उसके सर पर गरम गरम खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। मेरे भाइयों, हम इंसान हैं, हम पहचान सकते हैं मौसम गर्मा में, गर्मी के मौसम में, धुपकाने में हम गर्म पानी भी नहीं नहाते, हमारे जिस्म को गर्म पानी तक नहीं लगता, ठंडा पानी नहाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में जो जहन्नम की 69 दर्जा जो सबसे खतरनाक आग है दुनिया के बिलमुकाबिल, ऐसी आग के बीचों बीच लेकर ऐसी गर्मी में खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, तो वो आदमी का हाल क्या होगा, वो आदमी का क्या हाल होगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, ये जहन्नम का खतरनाक अजाब है। मोहतरम हजरात, आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ये बयान फरमाते हैं, जहन्नमियों को कल क़यामत के दिन आग का लिबास पहनाया जाएगा। जहन्नमियों को कल क़यामत के दिन आग का लिबास पहना जाएगा। बअल्फाज़े दिगर ये कहना मुनासिब होगा, इंसान की पूरी बॉडी सर से लेकर पैर तक आग में डूबी होगी, उसका लिबास भी आग का होगा, उसका बिछोना भी आग का होगा, उसके करतूत भी आग के होंगे, उसके गले में जो तौक पहनाया जाएगा, जो हार पहना जाएगा, वो भी आग का होगा। मेरे भाइयों, जहन्नमियों को पूरे आग की चीजें पहनाई जाएंगी,
पूरी की पूरी चीजें आग की पहनाई जाएंगी, उसका लिबास आग का पहना जाएगा। हादानी खसमान इख्तसमू फी रब्बिहिम फल्लज़ीना कफरू खुत्तियत लहुम सिहाबुम मिन नार। अल्लाह ताला वजाहत के साथ बयान फरमाता है, सूरह हज की आयत हैं, अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। फिर मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ये मजीद बयान फरमाते हैं, बाज़ ऐसे मुजरिम होंगे कि जिनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर कारतोल के लिबास पहनाकर उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बेड़ियाँ पहनाए जाएंगे, हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और बाज़ मुजरिमों को ऐसा अदाब दिया जाएगा कि उनका कुर्ता भी आग का होगा, उनका पैजामा भी आग का होगा, वो पहनाकर उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, और बाज़ मुजरिमों को जूतियां भी पहनाकर अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। ये मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर में अता कर रहा है। मेरे भाइयों, जहन्नम का लिबास ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, उस आदमी को जहन्नम में दाखिल करने के बाद उस आदमी के लिए बिस्तर का इंतजाम किया जाएगा ताकि वो उस पर सो सकें। बिस्तर कौन सा होगा? फर्श। ऐसा फर्श होगा जिसका इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता था। दुनिया के अंदर मखमल पे सोने वाला वहां पर जहन्नम में आग के बिछोने पर सोने पर मजबूर हो जाएगा। नींद नहीं आएगी दुनिया के अंदर, नींद नहीं तो नींद की गोली खा लिए सो गए, नींद की गोली खाई सो गए। दुनिया के अंदर मामला है, बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, बीवी बच्चे मौजूद हैं, दोस्त अहबाब मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, तसल्ली देने वाले मौजूद हैं। जहन्नम के अंदर कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बीवी काम आएंगे, ना बच्चे काम आएंगे, ना दोस्त काम आएंगे। कोई तसल्ली देने वाले वहां पर नहीं है, कोई तसल्ली देने वाले वहां पर नहीं। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बेटी हजरत फातिमा ने बाप से कुछ मांगा तो बाप ने क्या कहा? नबी मुकर्रम ने क्या कहा? अरे बेटी, जो कुछ मांगना है तेरे बाप से मांग ले, तेरे बाप तुझे दुनिया में देगा, मगर याद रखना बेटिया, कल क़यामत के दिन तेरा बाप तेरे कुछ काम नहीं आएगा। कल क़यामत के दिन तेरा बाप तेरे कुछ काम नहीं आएगा। कौन कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं, फातिमा से कह रहे हैं। फातिमा कैसी बेटी थी? ऐसी बेटी मरने के बाद भी पर्दा करना चाहती है, मरने के बाद भी पर्दा करके मरती है। अपने शोहर को हुक्म देती है, मेरी मैयत को, मेरे जनाजे को रात में लेकर जाना ताकि कोई गैर महरम ना देखे। ऐसी पाकबाज औरत, ऐसी दिल वाली औरत, खुद भूखी रहती थी, दूसरों को खिलाती थी, अल्लाह के खातिर मर मिटने वाली औरत के सिलसिले में एक नबी का हुक्म है, बेटी तेरा बाप तेरी दुनिया में काम आ सकता है, कल क़यामत के दिन तेरा काम नहीं आ सकता। आज के बाप कैसे हैं मेरे भाइयों? अपने बच्चों को कौन सा बाप नसीहत कर रहा? आज के बाप और आज के माँ कैसे हैं? बेटा तो क्या करता देख ले, तेरे पीछे हमें हैं, तो कौन क्या बोलता है देख लेते। ये दुनिया में चलता, दुनिया में सब कुछ चलेगा, मगर कल क़यामत के दिन कुछ नहीं चलेगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर बदला हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा। क़यामत के दिन तराजू कायम की जाएगी, क़यामत के दिन तराजू कायम की जाएगी, सबके दरमियान इंसाफ होकर रहेगा। मेरे भाइयों, हर एक के दरमियान इंसाफ होगा। दुनिया की अदालतों के अंदर हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, दुनिया के अंदर गांव के बड़े लोग इंसाफ नहीं कर सक रहे, दुनिया के अंदर बड़े बड़े एमएलए सीएम पीएम हमारी मदद नहीं कर सक रहे। कोई हरज नहीं है, मगर हमारे साथ इंसाफ करने वाला अल्लाह है। कल क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम किया जाएगा, और उस इंसाफ के तराजू में ऐसा तराजू, उसके अंदर ना रत्ती बराबर कमी होगी, ना रत्ती बराबर ज्यादती होगी। इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा, सबके दरमियान बराबर फैसला करेगा। अगर गुनहगार है तो उसे सजा मिलेगी, उसे सजा मिलेगी। मेरे भाइयों, गुनहगार है तो लिहाजा हमें बचने की कोशिश करना है। मेरे भाइयों, आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? जहन्नमियों के ऊपर आग की छतरियां होंगी। मौसम गर्मा आता है, हमने देखा और आप भी देखे होंगे, बहुत सारे सिटियों में ऐसे लोग हैं धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, छतरी लेकर निकलते हैं, धूप की शुआएं नहीं पड़ना। छतरी दो तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक तो बारिश के मौसम में हम छतरी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा धूप से बचने के लिए भी छतरी इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? जहन्नमियों का अज़ाब एक ऐसा भी है कि उनके ऊपर जहन्नम की छतरियों को अल्लाह ताला ला कर खड़ा करेगा।
जहन्नम के आग की छतरियों को उनके ऊपर लेकर खड़ा करेगा ताकि हर जानिब से उन्हें अजाब ही अजाब दिया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं जहन्नम में ले जाने के लिए मुजरिमों की गर्दनों में भारी तोक डाले जाएंगे, जंजीरें, भारी भारी जंजीरें डाले जाएंगे। जहन्नम में ले जाने के बाद मुजरिमों को 70 हाथ तकरीबन 105 फीट लंबी जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला बयान फरमाता है खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों पकड़ो, जकड़ो। पकड़ना किसे कहते हैं मेरे भाइयों? किसी आदमी को बुलाता हूं तो मेरे साथ आता, मुझे पकड़ता नहीं। पकड़ने का मतलब है वो आदमी भागता है, मुझसे मिलना नहीं चाहता है, मैं उसे क्या करता हूं? पकड़ने की कोशिश करता हूं, उसके पीछे भागता हूं, पकड़ता हूं। ये काफिर हजरात कल क़यामत के दिन भागेंगे, अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों पकड़ो उन्हें, जकड़ो उन्हें, पकड़कर खींच कर उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाए और उसकी गर्दन में तोक डाल दो, उस काफिर की गर्दन में तोक डालो, जंजीरा बेड़ियां डाल दो ताकि भाग ना सके। कौन सी जंजीरें? लोहे की नहीं, पित्तल की नहीं, सिल्वर की नहीं, रस्सियां नहीं, आग की जंजीरें होंगी, आग की जंजीरें, आग से बनी हुई जंजीरें होंगी। और फिर उसे जहन्नम में झोंक दो, उसे 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो, 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ दो। और ये अल्लाह बुजुर्ग बरतर को मानता नहीं था दुनिया के अंदर, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे और ना खुद खिलाते थे ना तरगीब देते थे, खिलाने वालों पर नाम रखते थे ये लोग दुनिया के अंदर। लो झगड़ो, जहन्नम के अंदर डाल दो। तो मेरे भाइयों, तो फरिश्ते उन्हें क्या करेंगे? 70 हाथ लंबी जंजीरें पहना कर जहन्नम में डालेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला हुक्म देगा इन काफिरों को एक ऐसे संदूक में बंद कर दो जो उनके खद खामत से छोटा हो। संदूक किसे कहते हैं? फिटारा, हमारे मोट ज़बान में फिटारा बोलते हैं। लव्वे का फिटारा, लव्वे के फिटारा कैसा रहना? बड़ा नहीं, छोटा रहना। एक आदमी कितना मातो तो बड़ा फिटारा नहीं, उससे छोटा रहना। वो छोटे फिटारे में उसे दाल को फंदा लो, उसे ऊपर से कुफल डालो, लाक कर डालो। कई को रीजन क्या है? रीजन ये है ताकि उसे अजाब डबल हो। आदमी को अजाब दिया जा रहा, हल्का हरकत करा तो अजाब थोड़ा कम दिखता उसे, एक सेकंड के वास्ते, मगर हलने की भी ताकत नहीं तो अजाब डबल होता उसके लिए। इसलिए अल्लाह ताला हुक्म देगा इन्हें पकड़ो, डालो, जंजीरें तोक पहनाओ और उसे संदूक के अंदर बंद कर दो। अल्लाह अकबर। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक अजाब अल्लाह ताला देगा। मेरे भाइयों, मुजरिम लोग इंतहाई तंगो तारीक कोठरियों में, ऐसे तंगो तारीक कोठरियों में अल्लाह ताला उन्हें डालेगा जिसका वो अंदाजा दुनिया में कर नहीं सकते थे। और कहेंगे काश हम मर जाएं तो कितना अच्छा होता। मौत को याद करेंगे, मौत की तमन्ना करेंगे। दुनिया के अंदर उन्हें जीने की ख्वाहिश थी, मरने की आरज़ू नहीं थी उनकी। जीना जीना जीना, पैसा कमाना, दौलत कमाना, ये करना वो करना, ये था सब कुछ, मरने की आरज़ू नहीं थी। तो वहां पर ये मुजरिम लोग जहन्नम को देखेंगे, जहन्नम के नज़ारों को देखेंगे, कहेंगे अल्लाह तो हमें मौत दे दे। मौत मांगेंगे मगर वहां पर मौत भी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला इन मुजरिमों को ऐसा अजाब देगा, ऐसा अजाब देगा कि जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम में आग पर उलटकर भूने जाएंगे। जिस तरह रोटी को तवे पर भूनते ना, हमें पकाते वक्त पकना रोटी अच्छा बोल को 2 पार्टनर पलटाते ना, वैसा अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम में उनके चेहरों को पलटा पलटा कर रखेगा ताकि हर तरफ से अजाब हो। कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो ना जले जहन्नम में, हर हिस्सा जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला आग में तपाएगा, उन्हें उलट पलट कर अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम के अंदर अजाब देता रहेगा। अलबास काफिरों के चेहरों पर आग के शोले बरसाए जाएंगे जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नाफरमान थे। वतरल मुजरिमीना यौमइदिन मुखर्ररीना फिल अस्फाद सराबीलुहुम मिन खतरान वतगशा वजूहुहुमुन नार। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, सूरह इब्राहिम की आयत है, अल्लाह ताला बयान फरमाता है उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे, उनके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए होंगे
تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر مارے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ انسان اپنی شکل و صورت بتانے کی بھی لائق نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم کے عذابات میں ایک عذاب یہ ہے، سخت زہریلی گرم ہوا بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں دے گا، اور سخت زہریلے دھواں اللہ تعالیٰ عذاب میں پہنچائے گا۔ آج میں اور آپ جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے آکسیجن، سانس، ہوا کا۔ ہوا نظر نہیں آتی، ہوا کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ اگر یہی ہوا گندی ہو جائے، خراب ہو جائے تو انسان بیمار پڑتا ہے۔ بسا اوقات یہ گندی ہوائیں، یہ خراب ہوائیں انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ کل قیامت کے دن ان گنہگاروں کو جہنم کے اندر مختلف قسم کے دھواں دیا جائے گا، ایسے ہوائیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی، ان ہواؤں کے اندر زہر ملا ہوا ہو۔ یہ بھی ایک جہنم کا عذاب ہے، یہ بھی ایک جہنم کا عذاب ہے۔ کالے دھوئیں کا بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ محترم حضرات، جہنم کے جو عذابات ہم نے اب تک سنے، یہ عذابات کے علاوہ ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر سردی کا بھی عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف گرمی کا عذاب نہیں، سردی کا بھی عذاب دے گا، ٹھنڈی کا بھی عذاب دے گا، ٹھنڈک کا بھی عذاب دے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں زمہریر جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں اہل جہنم کو شدید سردی کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ جب جہنمیوں کو انگار کا لباس پہنایا گیا، آگ کے جوتے پہنائے گئے، مختلف قسم کا عذاب دیا جائے گا، تو یہ جہنمی کہیں گے یا ربی، اے میرے اللہ، یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، تو ہم پر رحم فرما، ہمیں ٹھنڈک پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ بندہ کیا بول رہا، گرمی برداشت نہیں ہو رہی، انہیں ٹھنڈک پہنچاؤ، ایسی ٹھنڈی پہنچاؤ کہ وہ ٹھنڈی ان کے برداشت کے باہر، ٹھنڈ بھی برداشت کے باہر، گرمی بھی برداشت کے باہر، کچھ جو بھی کرنا چاہے گا ہرگز نہیں کر پائے گا۔ محترم حضرات، جہنم میں ذلت اور رسوائی کا عذاب ایسا دیا جائے گا، انسان اس کا اندازہ دنیا میں لگایا نہیں تھا۔ دنیا میں بولنے کو بیٹھا تھا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری بہت بڑی عزت ہے، میری بہت بڑی ویلیو ہے دنیا کے اندر، دنیا والے میرے کو سلام کر رہے ہیں، دنیا والے میرے کو ایسا عزت دے رہے ہیں، میں علامہ الدہر ہوں، میں مسجد کا مولوی صاحب ہوں، میں جماعت کے اپنے آچار ہیں، یہ سب بولنے کو بیٹھے تھے مولانا محترم۔ وہاں گئے تو پورے ہوا ہو گئی، پورا ٹھس پڑ گئے وہاں۔ کئی کو دنیا کے اندر جو کام کر رہے تھے، دنیا کے اندر جو چھپ چھپ کو جو غلطیاں کر رہے تھے نا، وہ ساری دنیا کے سامنے پردہ کھول دیا اللہ تعالیٰ اس کا۔ یہ بھی ایک عذاب ہے اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، کافروں کو جہنم میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ یہ کافروں کو جہنم میں جلانا، مارنا، سانپاں کا کاٹنا، بچھوں کا کاٹنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک عذاب کیا ذلیل کرنے کا بھی ہے۔ اب جہنم میں بولتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھ کو جہنم میں بولتا، بھائی میں تو گنہگار تھا، لے بھائی تو اچھا آدمی تھا، تو کہیں جہنم میں آیا؟ میں تو گنہگار تھا دنیا میں، تو اچھا تھا نا دنیا کے اندر، اب تو کہیں گیا جہنم میں؟ ریزن کیا ہے تیرے آنے کا؟ تو نمازاں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، سب اچھے کام کرتا تھا، پھر بھی جہنم میں کیوں آیا؟ کہے گا میرے سارے اعمال ریاکاری پر مشتمل تھے، دکھاوے پر مشتمل تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ میرے ایک بھی عمل کو قبول نہیں کرنا، جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ذلیل اور ذلیل و خوار کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر۔ محترم حضرات، جہنم میں شدید اندھیرے اور شدید تاریکی کا اور شدید اندھیرے کا بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی جو زندگی گزار رہے انسان، میں بھی گزار رہا ہوں، آپ بھی گزار رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اچھا رکھا ہے، ہمیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا مجھے اور آپ کو چاہیے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے توبہ استغفار کریں۔ اگر میں اور آپ توبہ استغفار نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بڑے بد نصیب کون ہوں گے؟ کون بھی نہیں۔ تو آج دنیا کے اندر جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتاں جو ہمارے کو اللہ تعالیٰ دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ آج کیا کر رہے ہیں ہمیں؟ میری زندگی اچھی ہے بھائی، میرے کون کیا بول لے سکتا، میں کون کیا کر لے سکتا، کون کیا نہیں کر لے سکتا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پیچھے اتنے آدمی ہیں، سب بھی ہیں بھائی، اچھی بات ہونا بھی چاہیے، تیری ویلیو ہے، تیری عزت ہے، تو پیسے والا ہے، تو مالدار ہے،
تو غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہونا چاہیے، مگر ساتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر ہونا ہے۔ اللہ کا ڈر بھی ہو گیا تو سمجھو کہ اسے جنت مل گئی۔ یہ پیسہ انسان کو جنت میں بھی لے کر جاتا، جہنم میں بھی لے کر جاتا۔ پیسہ جنت میں بھی لے کر جاتا، جہنم میں بھی لے کر جاتا۔ شداد فرعون جیسے بنے، ان کے جیسے مالدار بنے، جہنم میں چلے گئے۔ عثمان غنی، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب ایسے بنے تو جنت مل گئی۔ عثمان غنی کیا مالدار آدمی تھے کیا؟ ان کو تو مالدار کون بھی نہیں تھا، بہت بڑے مالدار صحابی، جنتی ہیں۔ پیسہ تھا، دولت تھی، عہدہ تھا، رتبہ تھا، شہرت تھی، سب کچھ تھا، نام بھی تھا، عزت بھی تھی، سب بھی تھے ان کے پاس، جنت ملی نہیں ملی؟ یہ پیسہ صحیح استعمال کرے ہو، جنت ملی۔ یہ قارون، یہ شداد، یہ حامان، یہ فرعون، ان کیوں بھی اللہ تعالیٰ دولت سے نوازا، اس کا غلط استعمال کرے جہنم میں چلے گئے۔ تو پیسہ انسان کو جنت میں بھی لے کر جاتا، جہنم میں لے کر جاتا، اس کا خرچ کرنا ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، تو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ شدید اندھیرے کا بھی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کا عذاب دے گا۔ محترم حضرات، اسی طرح اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کے اندر جہنمیوں کو منہ کے بل جلایا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا، ہوندا منہ، الٹا کر کے اللہ تعالیٰ جلاتا ان کو، اور گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ جلاتا، ہوندا منہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈال ڈالا جہنم میں، ہوندا منہ جلاتا اللہ تعالیٰ، یعنی چاروں طرف سے تو اللہ تعالیٰ جلا رہا، مگر خصوصی عذاب ہے ہوندا منہ جلانے کا۔ اسی لیے علماء نے یہاں پر ایک ضابطہ بیان کیا، ہوندا منہ نہیں سونا، ہمیں ہوندا منہ نہیں سونا۔ اگر بچے ہوندا منہ سوتی ہیں بولے تو بھی انہیں سیدھا سلانے کی کوشش کرنا، کئی کو ہوندا منہ سلا کر عذاب دینا، یہ جہنم کا ایک خاص عذاب ہے، جہنم کا ایک خاص عذاب ہے۔ بچوں کو معلوم نہیں رہتا، ہم چھوڑو تم سونے کی، اگر ماں باپ رات میں سو کے بچے سو کے بات الگ ہے، اگر ماں یا باپ کی نگاہ بچوں پر پڑھی، میرا بچہ ہے، میرے بچے ہوندا منہ سوئے، فوراً سیدھا سلاؤ، نیند میں خیال نہیں رہتا، نیند لگنے کے بعد سو کے تو بات الگ ہے، مگر ہم خیال میں ہیں، ہوشیار ہیں، پھر بھی ہوندا منہ سو رہے ہیں، تو اس کو علماء نے غلط قرار دیا، ہوندا منہ کبھی نہیں سونا، یہ جہنم کا خاص عذاب ہے، جہنم کا ہوندا منہ جلانے کا گنہگاروں۔ تو لہٰذا علماء نے اسے ہمیں منع فرمایا، لہٰذا اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، جہنم کے اندر گنہگاروں کو، ان کافروں کے ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سأرهقه صعودا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا میں اسے عنقریب ایک مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی ایک پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دے گا، اوپر چڑھنا، چڑھ کو نیچے اتارنا پھر چڑھنا۔ اب ذرا حدیث سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ صعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ صعود کیا ہے؟ جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر کافر 70 سال کی مدت میں چڑھے گا۔ وہ پہاڑ چڑھنے کتنا ٹائم لگتا؟ 70 سال لگتا۔ اللہ اکبر۔ صعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے، کافر کو چڑھنے کے بعد سے کتنا ٹائم لگتا؟ 70 سال لگتا، پھر اس سے نیچے گرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا پورا اوپر چڑھنے میں 70 سال تک نیچے گر جاتا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا پھر دوبارہ چڑھ، اس کا یہی کام، چڑھتے رہنا، گرتے رہنا، چڑھتے رہنا، گرتے رہنا، چڑھتے رہنا۔ اور کیسا چڑھنا؟ اس کو سیڑھیاں مٹا نہیں رہتے، ہمیں گھروں کو مٹا ڈالے چڑھ کو جاتے ہیں، ویسا نہیں رہتا، سادہ پہاڑ ہوتا چلنے کو جانا، بہت مشکل ہوگا میرے بھائی۔ دیکھنے میں دنیا کے اندر ہمیں سننے میں اچھا دکھتا ہے اتنا اچھا، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا لے یہ ہمارے کو ملتا کیا عذاب ہوتا، ایسا نہیں سمجھنا ہے، ہمیں مسلمان ہمیں نہیں ملتا کیا عذاب، نہیں، مسلمان ہیں مگر مومن ہیں کیا؟ ہمیں یہ سوال ہمارا، میں مسلمان ہوں جی، میں مومن ہوں یا نہیں، یہ سوال۔ اگر میں مومن ہوں تو اچھی بات ہے، اگر میرا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذابات بتائے ہیں، ان عذابات کا خاص خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم میں ایک عذاب ہے، وہ عذاب کیا ہے؟ ستون سے باندھ دیا جاتا۔ ستون کسے بولتے ہیں؟ تھام، پلیئرز، جو بھی سمجھنا سمجھو آپ، اللہ تعالیٰ سبحان ڈالتا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہرگز نہیں بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ ہمزہ اما پارے میں چھوٹا سورہ ہے، اس کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہرگز نہیں بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟
اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، انہیں بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص کو ایسا عذاب دے گا۔ حرام کمانا الگ ہے، حرام کو اکٹھا کرنا الگ، فرق ہے اس میں۔ حرام کمانا الگ ہے، حرام کو جمع کرنا الگ ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں دنیا کی بعض مجبوریوں سے حرام کماتے ہیں، بعض لوگ دنیا کی مجبوریوں سے حرام کماتے ہیں، ایمرجنسی صورتوں میں۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں ایمرجنسی صورتوں میں حرام کما لیتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو معلوم رہتا ہے حرام کمانا حرام ہے، پھر بھی وہ حرام کماتے ہیں، مگر ان کے دل میں ڈر رہتا یہ حرام کمانا جائز نہیں ہے۔ ان کو معلوم رہتا حرام کمائے تو اللہ کے پاس ہم پکڑ میں رہتے، معلوم رہتا، مگر کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، یہ اصل مسئلہ الگ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم رہنے کے باوجود بعد میں یہ کہانی بعد میں دیکھ لیں گے، ہمیں جو بولتے ہیں بعد میں کہانی بعد میں دیکھ لیں گے، میں حرام کمانے کا حرام جمع کرنے کا جو بولتے ہیں نا، ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اور انہیں ستونوں سے، بڑے بڑے ستونوں سے، وہ ستون بھی آگ سے بنائے ہوئے ہوں گے، ان ستونوں سے باندھ کر اوپر سے اور نیچے سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے حرام کمانے والوں کے لیے سختی کے ساتھ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، جہنم میں ایک اور عذاب ہے، لوہے کے ہتھوڑوں اور گرزوں سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو مارے گا، مارنے کا عذاب۔ فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں لوہے کے ہتھوڑوں سے اور گرزوں سے انہیں مارو پیٹو، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے اندر نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کافروں کے لیے جہنم میں لوہے کے گرز اور ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ ابھی کافران جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کافران کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انہیں دوبارہ جہنم میں پھینکے گا اور انہیں بطور سزا ہتھوڑوں سے انہیں مارا جائے گا۔ محترم حضرات، عذابات بہت سارے ہیں، بس خلاصے کے طور پر ایک دو بار بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جہنم کے عذابات میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جہنم میں سانپ اور بچھوؤں کا بھی عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، سانپ اور بچھو کا بھی عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ جہنم کے سانپ اونٹ کے برابر ہوں گے، جہنم کا ایک سانپ کتنا بڑا ہوگا؟ اونٹ کے برابر ہوگا۔ اونٹ کتنا بڑا ہے ہم تو جانتے ہی ہیں، ایک ایک سانپ اونٹ کے برابر ہوگا، جن کے ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر 40 برس تک باقی رہے گا۔ ایک سانپ ایک مرتبہ کاٹ لیا تو اس کا اثر کب تک رہتا؟ 40 سال تک رہے گا۔ اور یہ سانپ کیا ہے، کیسا کاٹتے ہیں؟ اب کاٹ کو 40 سال کے بعد کاٹتے ویسا نہیں، کاٹ تیز رہتے ہیں، وہ کاٹ لے کو اس کا کام کیا؟ کاٹ تیز رہنا، دستے رہنا، اس کا کام دوسرا کام نہیں۔ وہ سانپ کا کام یہی ہے کہ صرف ڈستے رہنا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے ڈستے رہنا، اور ایک مرتبہ کاٹا تو اس کا اثر 40 سال تک باقی رہتا۔ اب پھر اس آدمی کا حال کیا رہتا میرے بھائیوں؟ دنیا میں ایک چھوٹا سا سانپ ہے، چھوٹا سا بچھو کاٹا ہے بولتا آدمی ڈینجر ہو جاتا، ایک زہریلا سانپ کاٹ ڈالا، خالی ایک ڈنگ گھما کو چلے گا تو ہو گیا، ہسپتال لے جا کو جلدی بھرتی کر تو بچتا، اس کی جان بچتی، ورنہ مر جاتا۔ اگر زہریلا سانپ کاٹا ہے اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے مر جاتا دنیا کے اندر، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ایک ڈنگ مارنے سے، ایک بار ڈسنے سے 40 برس تک اس کا اثر باقی رہتا۔ تو پھر اندازہ لگاؤ وہ سانپ ہمیشہ کاٹتا رہتا تو پھر انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ موت تو نہیں آتی، وہاں پر موت نہیں آئی۔ جہنم کے بچھو خچروں کے برابر ہوں گے، جن کے ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر 40 برس تک باقی رہے گا۔ اگر بچھو کاٹا تو وہ سچ۔ خچر کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کے جیسا ایک جانور ہے، اتنا بڑا رہتا ہے ایک بچھو۔ ایک بچھو ہمارے زمانے میں موٹ حساب بول دو، گھوڑا بولو، اتنا بڑا ایک بچھو، ایک بچھو اتنا بڑا رہتا۔ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیا تو اس کا زہر بھی 40 برس تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات دیے جا رہے ہیں، سانپ کا بھی عذاب دیا جا رہا ہے، بچھوؤں کا بھی عذاب دیا جا رہا ہے، اور کپڑوں کا عذاب دیا جا رہا ہے، کھانے کا عذاب، پینے کا عذاب، سونے کا عذاب، لباس کا عذاب، ہر قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ میں اور آپ جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، مجھے جہنم سے بچنے کے واسطے کیا کرنا ہے۔ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تک غلطی کرے ہو گئی کاری، اب اللہ معاف کرے گا۔ یہاں تک غلطی کتنا بھی کرو،
کتنا بھی بڑا گناہ کرو، حرام کماؤ، زنا کرو، کیا بھی کرو غلطی، جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ساری غلطیوں کو معاف کر دے. کچھ بھی کرو، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا. پھر اس کے بعد اس کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی. توبہ کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے، جہنم کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، تبھی جا کر ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اگر ہمارے دل میں جہنم کا ڈر نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے، یقین مانیے ہماری زندگی بے ڈھنگ کی زندگی گزرتی. اگر ڈر ہے تو یہ زندگی کیا ہے؟ آدمی غلط کام کرنا 100 بار سوچتا ہوں غلط کرنے سے پہلے. میں غلط کر رہا تو میں عذاب ہوتا، تو میں غلط کر رہا تو خبریں میں عذاب ہوتا، جہنم میں عذاب ہوتا. آج میں 4 ادیان سے چھپ کو غلطی کر رہا ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے ادیان کے سامنے پردہ فاش کرتا تھا. آج 4 ادیان گون کے ادیان سے بچنا، میں گون کے ادیان سے بچنا ہوگا، غلطی کرے. مثال دیتا ہوں، میں اپنے اوپر مثال رکھے دیتا ہوں، میں دوسروں کے اوپر رکھے دینا اچھی بات نہیں، اپنے اوپر مثال رکھے دیتا ہوں. اب گون کے ادیان سب کو معلوم عبداللہ موسیٰ بہت اچھے بھائی، بہت نیک آدمی بول کر میں کیا کر رہا ہوں، کرمور میں چھوڑ کو دوسرے گون کے ادیان کیا کروں، بیاج پہ پیسہ باقی دے رہا ہوں. میں گون کے ادیان کی نظر میں اچھا ہوں، میں گون کے ادیان میں اچھا ہوں. قیامت کے دن یہ پردہ فاش ہوتا، قیامت کے دن فاش ہوتا. اب کیا قیامت کے دن کرمور کے ادیان میں سپورٹ کرتے ہیں، آگو وہاں گالیاں دیتی، کیا بھائی مولوی صاحب بہت اچھے تھے، انہوں جتنے خراب کام کریں کیا؟ وہ سمجھ جائے نا بات. دنیا کے اندر تو بچ سکتا ہوں میں، قیامت کے دن تو نہیں بچوں گا نا. قیامت کے دن وہاں پر میرے دوست بھی ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے، میرے رشتے دار ہوں گے، مجھے پہچاننے والے ہوں گے، مجھے نہیں پہچاننے والے ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے. سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ میں چٹا کھول دے گا. اے دنیا والوں، تم کہتے تھا نا یہ آدمی نیک ہے نیک ہے نیک ہے بول کر، دیکھو ان اتنے غلطیاں کر رہا تھا دنیا کے اندر. اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، اس کے دل میں دنیا سے محبت تھی، اللہ سے نہیں تھی. اس کے واسطے کیا کرنا ہے، یہ کام اگر میں پیچھے کر رہا ہوں بول تو بھی سوچنا، سامنے کر رہا ہوں بول تو بھی سوچنا، سوچ کو کام کرنا. اگر میرے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہے، جہنم کا خوف ہے، یقین مانیے انسان گناہ کرنے سے باز آ جائے گا. اگر ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے، انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جائے گا. اور گناہ کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب بھی ہم گناہ کرتے نا، یہ گناہ ہمارے کو اچھا دکھتا ہے. شیطان کیا بولتا معلوم، ایک کام کر، بہت اچھا کام کرتا تو. یہ گناہ کو شیطان کیا کرتا، ہمارے سامنے مزین بنا ڈالتا، اچھا بنا کو پیش کرتا شیطان. نتیجے میں ہم اتنے بڑے بیوقوف ہیں، شیطان کی باتیں مان لے کو گناہ کرا ہوتا. بھائی آپس میں لڑ لیتے ہیں، بھائی کے دل میں برائیاں آ گئے. اب یہ بھائی کیا سمجھتا، میں کریکٹ، میں صحیح، میری غلطی کیا ابھی نہیں. ان بھی وہ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتا، ان بھی وہی سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا. کئی کو بولتا شیطان ہمارے ذہن میں بات بٹھا ڈالا، تو صحیح تو کرتا سو کام ہی صحیح بول گا. میں بڑا بھائی اس کا انہیں سلام کر رہا، شیطان ڈالتا خیال تیرا چھوٹا بھائی رہو ان تک سلام کرتا نہیں، تو جا کئی کے لیے ملنے کا اس سے. تو جب تک تجھے سلام نہیں کرتا تیسے ملا، تو جا ملنے کو تو کریکٹ ہے، تو صحیح ہے، تو بڑا تو حقدار تو. اب یہ آدمی صحیح سمجھتا ہے. شیطان کیا کرتا، گناہوں کو مزین بناتا، اچھے بنا کر پیش کرتا. ہمیں اتنے نالائق ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے. اب یہی شیطان کل قیامت کے دن ان بھی جہنم میں رہتا، ہمیں بھی جہنم میں رہتے ہیں، گنہگار بھی جہنم میں، یہ شیطان بھی جہنم میں رہتا ہے. اب یہ گنہگار بولتے ہیں شیطان تیری بات سن کو ہمیں عمل کرے، آج جہنم میں چلیں گے، اب جہنم سے بچا. شیطان کیا بولتا معلوم، بہت بڑا ڈرامہ چلتا جہنم میں. شیطان کیا بولتا، کھلا بول ڈالتا، میں بولے گا تمہیں کرو بول کو. خالد تمہیں سلگا ہو گیا، میں آنگل کاڑی سل گیا، ہاں پورے منڈی تمہیں سل گئے. سو میں سلگانے کا طریقہ سکھایا، اتنا پورے کرو تمہیں کر لے گئے. آج میں کئی کوستے ہیں، اگر تمہیں نہیں کرتے تھے تمہیں بچتے تھے، کون کرو بولے تمہارے کو. میں بولے ایک بار تمہیں کرے 100 بار، میں تمہیں لڑایا ایک بار تمہیں لڑے 100 بار، میں تمہارے دل میں نفرت پیدا کرے ایک بار، وہ نفرت تمہیں مرے تک تمہارے باپ دم کے، تمہارے بچے، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے سب جن تمہارے پیروکاری میں تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے آئے، دشمنیوں کو نبھاتے ہوئے آئے. آج میرے کو کہیں کوس رہی تمہیں، تمہاری غلطی ہے، میں کہیں بولتی ہیں. شیطان کھلا بول رہا تھا. اب وہاں پر ہائے افسوس کرے گا انسان، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچنے کی جو بھی تدابیر ہیں ان تمام تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر سدھار لانے اور اپنے ایمان میں مضبوطی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.